من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 113 نمبر سورت ہے۔ سورۃ مائدہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کے بعد صرف پھر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے 14 نام ہے۔ یہ کثیرۃ الاسماء سورت ہے، سورۃ الفاتحہ کی طرح، سورۃ اخلاص کی طرح اس کی بھی بہت سارے نام ہے۔ ان میں سے چند نام ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کی وجوہی تسمیہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام اس کے سورۃ التوبہ مشہور نام ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں کثرت سے توبے کی طرف دعوت دی گئی ہے اور توبے کے حکم دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے بندوں کو عذاب دینے کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے کہ بندے توبہ کرے۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ وہ نافرمانی کرے اور اللہ ان کو عذاب دے۔ تاب یتوب کے الفاظ اس میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ دوسرا نام ہے سورۃ البراءہ، اس لیے کہ سورت میں مشرکین سے براءت کے اعلان سے سورت کی ابتدا کی گئی ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے اس سورت کا، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اس کا تیسرا نام ہے المقشقشہ۔ مقشقشہ کا معنی ہے چھٹکارا دینے والی، المخلصہ۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے اور سمجھنے والے، عقیدہ رکھنے والے انسان کو شرک اور نفاق سے چھٹکارا عطا کرتا ہے، اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس طرح اس کا نام ہے الفاضحہ۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی سورت، تو اس کو الفاضحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت نے منافقین کو رسوا کیا۔ وَمِنْهُمْ کر کے ان کے ایسے اوصاف ذکر کیے کہ جس سے منافقین پوری دنیا کے سامنے قیامت تک رسوا ہو گئے۔ اس طرح اس کا نام ہے المبعثرہ، اس لیے کہ اس سورت نے منافقین کی بری صفات کو نکالا ہے اور اس کو ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے البحوث، کھوج لگانے والی۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت نے منافقین اور مشرکین کے دلوں میں جو نفاق اور جو شرک چھپا ہوا تھا اس کا کھوج لگایا اور اس کو ظاہر کیا۔ اس طرح اس سورت کا ایک نام ہے المدمدمہ، معنی المہلکہ، ہلاک کرنے والی سورت۔ تو یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت مشرکین کے ہلاکت کا سبب بنی۔ سورت مائدہ کے سورۃ الانفال کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ کئی وجوہات سے اس کے ساتھ یہ سورت مربوط ہے۔ یہ دونوں صورتیں جہاد کی صورتیں ہیں۔
جہاد کا ذکر تو ویسے صورت بقرہ میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، نساء میں بھی ہے، لیکن خصوصی طور پر جو امتیازی مضمون ہے ان دونوں صورتوں کا وہ جہاد ہے، جہاد و قتال۔ جیسے کہ صورت فتح، صورت محمد، صورت فتح، یہ جہاد کی صورتیں ہیں، اور جیسے کہ صورت حدید سے لے کر صورت ملک تک جتنی صورتیں ہیں ان میں ترغیب الی الجہاد والانفاق ہے۔ تو سورۃ الانفال کے ساتھ سورۃ توبہ کا پہلا ربط یہ ہے کہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کے آداب بیان ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں ان جماعتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان فرق ضالہ کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اس میں جہاد کرو تو ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کس کے ساتھ کرے، تو اس میں تعیین مقتولین ہے کہ مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب یہود نصارہ کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، کیونکہ انفال میں حکم تھا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور قوانین جہاد بیان کیے گئے۔ جہاد کس طرح کرو گے، جنگ سے پہلے کیا کرو گے، جنگ کی بیچ میں کیا کرو گے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو کیسے تقسیم کرو گے، فتح ہو جائے تو کیا کرو گے، شکست ہو جائے تو کیا کرو گے، دشمن صلح کی پیشکش کرے تو کیا کرو گے، قیدی ہاتھ میں آ جائے تو کیا کرو گے، یہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کی تعیین کی گئی جن کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ نمبر 2، سورۃ انفال میں قتال کا حکم تھا۔ اس صورت میں وجوب قتال کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ قتال کیوں کیا جاتا ہے، اس کے اسباب یہ ہے۔ مشرکین کے ساتھ قتال کی یہ اسباب ہے، یہود کے ساتھ یہ اسباب ہے، نصارہ کے ساتھ یہ ہے، اور منافقین کے ساتھ یہ ہے۔ نمبر 3، سورۃ انفال میں وجوب قتال بیان ہوا تھا۔ اس صورت میں ان شبہات کے جوابات ہے جو قتال کے اندر موانع بن سکتے ہیں، جو رکاوٹ بن سکتے تھے، تو ایک ایک کر کے ان موانع کو رفع کیا کہ جو تمہارے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہے ان کے ساتھ قتال نہ کرنے کی، اس کا یہ جواب ہے۔ نمبر 4، سورۃ انفال میں صرف 2 جماعتوں کا ذکر تھا، ایمان والے اور کافروں کے ایک قسم، بس کفار، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس صورت میں ایک فرقہ ایسے بھی ذکر کیا جاتا ہے سورہ توبہ میں کہ لا الہ الا ولا الہ الا، جو نہ مسلمان تھے اور نہ کافر تھے، منافقین، تو کثرت سے ان کے اوصاف ذکر کیے گئے۔ یہ بیچ بیچ میں رہنے والا طبقہ منافقین کا۔ نمبر 5، سورۃ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو پھر اس کی تفصیل بیان کی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ مال غنیمت
کیسے تقسیم کرو گے؟ اس صورت میں سورہ توبہ میں فرض زکوٰۃ کی تقسیم کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا اور اس کے مصارف ذکر کیے گئے تفصیل کے ساتھ۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ نمبر 6، سورہ انفال میں یہ حکم تھا کہ دشمن کے ساتھ قتال کرنے کے لیے اسلحہ تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو اس صورت میں منافقین پر زجر ہے کہ جو جہاد کی تیاری نہیں کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان صرف عبادت کرے گا، نفل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کرے گا، اس سے اللہ کو راضی کرے گا، اور جہاد نہیں کرے گا، اور اگر سر پہ پڑ گیا تو پھر مجبوراً یہ دفاع کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے لیے اسلحہ تیار کرو، وقت کے مطابق جو مروجہ اسلحہ ہے، جو دشمن کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس سے بڑھ کر تیار کرو۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا من قوتٍ، اور یہ بھی ایک عام مفہوم رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت و تفسیر کی، فرمایا الا ان القوۃ هو الرمی، خبردار قوت مارنے میں ہے۔ تو اب مارنے کی تمام شکلیں اس میں آ گئی، دنیا میں جو بھی مروج ہے، اور اس کا فلسفہ بتایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کافروں کو ہمیشہ خوفزدہ رکھو گے، ان کو ڈراؤ گے۔ اور تیاری نہ کرنے کو نفاق سے تعبیر کیا ہے۔ نمبر 7، سورہ انفال کی شروع میں مومنین کے 5 اوصاف ذکر کیے گئے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ سورہ توبہ میں ایمان والوں کے 10 اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں 112 نمبر آیت میں۔ نمبر 8، سورہ انفال میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ صرف قتال کا حکم تھا، سورہ توبہ میں ان سے براءت اور ان سے دوستی نہ کرنا، رازدار نہ بنانا، ولیجہ، ترک الولیجہ، ان سے مکمل بائیکاٹ اور ان کو رازدار نہ بنانا، اور ان کے لیے استغفار بھی نہ کرنا۔ قتال کرو، ان سے برات کا اظہار کرو، اور ان کو رازدار نہیں بناؤ، ان کے لیے استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ انفال میں اس بات کا ذکر تھا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تم ڈرتے ہو کہ وہ توڑ دے گا، تم پہلے توڑ دو، اعلان کر دو۔ تو اس صورت کی شروع میں اس کی تفصیل ہے، اور یہ بتایا دیا گیا ہے کہ مشرکین کی 2 قسمیں، معاہدین اور غیر معاہدین، جن کے ساتھ معاہدہ ہے، جن کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر جن کے ساتھ ہے موقت ہے، غیر موقت ہے، اس کا حکم بتا دیا گیا۔ اس طرح انفال میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اس میں قتال کا حکم ہے، قاتلوہم۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم خود اس کا ذمہ لیا، تو سورۃ توبہ میں اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کرنے
اور اس کے اختیار بھی اپنے پاس رکھا، اس کے 8 مصارف بیان کیے۔ یہ دونوں صورتیں احکام جہاد پر مشتمل ہے، اس لیے دونوں کی مناسبت بھی بالکل ظاہر باہر ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ انفال کا بنیادی مضمون کیا تھا؟ قوانین جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم۔ تو اس سورت کا بنیادی مضمون قتال و جہاد چار قسم کے لوگوں کے ساتھ، مشرکین، اہل کتاب اور اہل نفاق، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ان چار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے، اس لیے سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں کی طرف تقسیم ہے۔ پہلے حصہ ابتدا سے لے کر 28 نمبر آیت تک، اس میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، مشرکین کے اقسام ہے، ان کے احوال ہے، اور رفع موانع قتال ہے کہ ان کے ساتھ جن وجوہات کی بنا پر تم قتال نہیں کرنا چاہتے ہو یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ 28 سے لے کر 37 نمبر آیت تک ہے، اس میں اہل کتاب کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے اور اس کے اسباب ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہود نصارہ کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر تیسرا حصہ 37 سے لے کر پھر 99 نمبر آیت تک ہے، اس میں منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم ہے اور منافقین کے احوال بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ، اور ان کے تقریباً 77 قبائح اور اوصاف بیان کیے اور پوری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کیا، ومنہم، کیونکہ یہ آستین کی سام پہ اور انتہائی خطرناک تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد باللسان تھا، ان کو قتل نہیں کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ان سے تعلقات بھی نہیں رکھو، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤ۔ چوتھا حصہ پھر آخری صورت تک ہے، اس میں مومنین مجاہدین کا بیان ہے اور ترغیبات جہاد کی طرف۔ یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہو گیا۔ اب سورت کی خصوصیات اور امتیازات کا بیان۔ یہ سورت کئی امتیازات کی حامل ہے۔ نمبر 1، اس سورت میں مشرکین اور شرک سے برات کا اعلان ہے، شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ نمبر 2، مشرکین کی اقسام کا بیان ہے اس میں، معاہدین، غیر معاہدین، پھر عہد موقت، غیر موقت،
محاربین. نمبر 3، مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کی کثرت سے وجوہات بیان کیے گئے. نمبر 4، منافقین کے کثرت سے قبائح اس صورت میں بیان کیے گئے، ان کی بری صفات تقریباً 77. نمبر 5، اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے اسباب بیان کیے گئے اور کثرت سے ان کی قباحتیں بیان کی گئی کہ یہ ہمارے دین کی تابع نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ ہے، خالص اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں. نمبر 6، نسی کی بدعت پر رد ہے. اس میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مشرکین مینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کے اوقات میں گڑبڑ کرتے تھے. نمبر 7، صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے، انما الصدقات للفقراء. نمبر 8، اس میں صحابہ اکرام کے لیے خاص بشارت ہے، ان کی اوصاف کا بیان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نمبر 9، اس میں مسجد زرار کا ذکر ہے اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے. نمبر 10، منافقین و مشرکین کے لیے استغفار کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اگرچہ پیغمبر ان کے لیے استغفار کرے اس کا فائدہ بھی ان کو نہیں ملے گا.